بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک ایسے نبی کا ذکر کریں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت عطا کی تھی، اور یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی قوم نے ایسی کیا نافرمانی کی تھی جس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کو بندر بنا دیا تھا۔ ویڈیو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کیجیے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی ہیں۔ آپ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو آسمانی کتاب زبور مقدس عطا فرمائی۔ قرآن مجید میں آپ کو خلیفۃ الارض کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو نبوت کے ساتھ بادشاہت بھی عطا فرمائی۔ آپ نے ایک زبردست اور وسیع سلطنت قائم کی۔ آپ نہایت معاملہ فہمی اور عدل و انصاف سے کام لیتے تھے۔ جب طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن گئے تو آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا، اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج کو لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت بہت ہی قداور اور نہایت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں میدان جنگ میں لڑائی کے لیے صفا آرا کر چکی تو حضرت طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرما دیا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا میں اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دوں گا اور اپنی آدھی سلطنت بھی اس کو عطا کر دوں گا۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے، جو ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے چہرہ زرد ہو رہا تھا، اور غریبی اور مفلسی کا یہ عالم تھا کہ بکریاں چرا کر اس کی اجرت سے گزر بسر کرتے تھے۔ روایت ہے کہ جب حضرت داؤد علیہ السلام گھر سے جہاد کے لیے روانہ ہوئے تھے تو راستے میں ایک پتھر یہ بولا، اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ دوسرے پتھر نے آپ کو پکار کر کہا، اے داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ پھر ایک تیسرے پتھر نے آپ کو پکار کر عرض کیا کہ اے حضرت داؤد مجھے اٹھا لیجئے، کیونکہ میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے ان تینوں پتھروں کو اٹھا کر اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنے گوپن لے کر صفوں سے آگے بڑھے، اور جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو بسم اللہ پڑھ کر جالوت کے اوپر پھینک دیا، اور یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے، اور اس کے بھیجے کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر 30 جالوتیوں کو لگے، اور سب کے سب مقتول ہو کر گر پڑے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر اپنے بادشاہ حضرت طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ اس پر حضرت طالوت اور بنی اسرائیل بے حد خوش ہوئے۔ جالوت کے قتل ہو جانے سے اس کا لشکر بھاگ نکلا، اور حضرت طالوت کی فتح مبین ہو گئی، اور اپنے اعلان کے مطابق حضرت طالوت علیہ السلام نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی لڑکی کا نکاح کر دیا اور اپنی آدھی سلطنت کا ان کو سلطان بنا دیا۔ پھر پورے 40 برس کے بعد جب حضرت طالوت بادشاہ کا انتقال ہو گیا تو حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے، اور حضرت شمیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت سے بھی سرفراز فرما دیا۔ آپ سے پہلے سلطنت اور نبوت دونوں اعزاز ایک ساتھ کسی کو نہیں ملے تھے۔ آپ پہلے شخص ہیں کہ ان دونوں عہدوں پر فائز ہو کر 70 برس تک سلطنت اور نبوت دونوں فرائض کے پورے کرتے رہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کثرت عبادت اور نیکی کے کاموں میں اپنی مثال آپ تھے۔ بادشاہ ہونے کے باوجود آپ نہایت سادہ مزاج انسان تھے۔ آپ اپنے ہاتھ سے محنت کرتے اور مزدوری کماتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا فرمائے۔ آپ کے ہاتھ میں لوہا اور فولاد موم کی طرح نرم ہو جاتا۔
تک مشقت اور آلات کے بغیر آپ اس نرم لوہے سے زریں بنا لیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو نہایت خوبصورت اور مترنم آواز عطا فرمائی۔ جب آپ زبور مقدس کی تلاوت کرتے یا اللہ تعالیٰ کی حمد و تسبیح فرماتے تو انسان، پرندے اور پہاڑ بھی آپ کے ساتھ تلاوت اور حمد ثنا میں شریک ہو جاتے۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی 99 بیویاں تھیں۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری عورت کو نکاح کا پیغام دیا، جس کو ایک مسلمان نے پہلے سے پیغام دے رکھا تھا، لیکن آپ کا پیغام پہنچنے کے بعد عورت کے اولیاء دوسرے کی طرف بھلا کب اور کیسے توجہ کر سکتے تھے؟ آپ سے نکاح ہو گیا۔ یہ بات نہ تو شرعاً ناجائز تھی، نہ اس زمانے کے رسم و رواج کے خلاف تھی، لیکن حضرات انبیاء کرام کی شان بہت ہی عرفہ و اعلیٰ ہوتی ہے۔ یہ کام آپ کے منصب عالی کے مناسب نہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مرضی یہ ہوئی کہ آپ کو اس پر متنبہ اور آگاہ کر دیا جائے۔ 2 افراد آپ کے دربار میں ایک مقدمہ لے کر آئے اور بجائے دروازے سے داخل ہونے کے دیوار پھلانگ کر مسجد میں آئے۔ آپ ان لوگوں کو دیوار پھلانتے دیکھ کر کچھ گھبرا گئے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں، ہم 2 فریق ہیں، ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ ہمارا ٹھیک فیصلہ کر دیجیے اور ہمیں سیدھی راہ چلائیے۔ ہمارا مقدمہ یہ ہے کہ میرا یہ بھائی، اس کے پاس 99 دنبیاں ہیں اور میرے پاس ایک ہی دنبی ہے۔ اب یہ کہتا ہے کہ تو اپنی ایک دنبی بھی میرے حوالے کر دے، اور اس بات کے لیے مجھ پر دباؤ ڈالتا ہے۔ یہ سن کر حضرت داؤد علیہ السلام نے فوراً یہ فیصلہ فرما دیا کہ بے شک یہ زیادتی ہے کہ وہ تیری دنبی کو بھی اپنی دنبیوں میں ملا لینے کو کہتا ہے۔ اس میں کوئی شبہ نہیں، اکثر ساجے والے ایک دوسرے پر زیادتی کرتے ہیں۔ مقدمہ کا فیصلہ سنا کر حضرت داؤد علیہ السلام کا ماتھا ٹھنکا اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اس مقدمے کی پیشی در حقیقت یہ میرا امتحان ہے۔ چنانچہ فوراً ہی آپ سجدے میں گر پڑے اور خدا سے معافی مانگنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرما دیا، چنانچہ قرآن مجید میں ہے، سورۃ صاد رکوع 2 پارہ نمبر 23۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، تو ہم نے حضرت داؤد کو معاف کر دیا، اور بے شک ان کے لیے ہماری بارگاہ میں ضرور قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ اے داؤد، بے شک ہم نے تمہیں زمین میں نائب بنایا ہے، تو لوگوں میں ٹھیک فیصلہ کیجیے اور خواہش کی پیروی نہ کیجیے، ورنہ آپ کو راہ سے بھٹکا دے گی۔ روایت ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے 70,000 آدمی عقبہ کے پاس سمندر کے کنارے اہلا نامی گاؤں میں رہتے تھے، اور یہ لوگ بڑی فراخی اور خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا اس طرح امتحان لیا کہ سنیچر کے دن مچھلی کا شکار ان لوگوں پر حرام فرما دیا، اور ہفتے کے باقی دنوں میں شکار کرنا حلال فرما دیا، مگر اس طرح ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا فرما دیا کہ سنیچر کے دن بے شمار مچھلیاں آتی اور دوسرے دنوں میں نہیں آتی تھیں۔ شیطان نے ان لوگوں کو یہ حیلہ بتا دیا کہ سمندر سے کچھ نالیاں نکال کر خشکی میں چند حوض بنا لو، اور جب سنیچر کے دن ان نالیوں کے ذریعے مچھلیاں ان حوض میں آ جائیں تو نالیوں کا منہ بند کر دو، اور اس دن شکار نہ کرو، بلکہ دوسرے دن آسانی کے ساتھ ان مچھلیوں کو پکڑ لو۔ ان لوگوں کو یہ شیطانی حیلہ بازی پسند آ گئی، اور ان لوگوں نے یہ نہیں سوچا کہ جب مچھلیاں نالیوں اور حوض میں مفید ہو گئیں تو یہی ان کا شکار ہو گیا۔ تو سنیچر ہی کے دن شکار کرنا پایا گیا، جو ان کے لیے حرام تھا۔ اس موقع پر ان یہودیوں کے 3 گروہ ہو گئے۔ کچھ لوگ ایسے تھے جو شکار کے اس شیطانی حیلہ سے منع کرتے رہے اور ناراض اور بیزار ہو کر شکار سے باز رہے، اور کچھ لوگ اس کام کو دل سے برا جان کر خاموش رہے، اور کچھ وہ سرکش نافرمان لوگ تھے
جنہوں نے حکم خداوندی کی اعلانیہ مخالفت کی اور شیطان کی حیلہ بازی کو مان کر سنیچر کے دن شکار کر لیا اور ان مچھلیوں کو کھایا اور بیچا بھی۔ جب نافرمانوں نے منع کرنے کے باوجود شکار کر لیا تو منع کرنے والی جماعت نے کہا، اب ہم ان معصیت کاروں سے کوئی میل ملاپ نہیں رکھیں گے۔ چنانچہ ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے درمیان میں ایک دیوار بنا لی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بھی بنا لیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے غضبناک ہو کر شکار کرنے والے پر لعنت فرما دی۔ اس کا اثر یہ ہوا کہ ایک دن خطا کاروں میں سے کوئی باہر نہیں نکلا تو انہیں دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑھ گئے تو کیا دیکھا کہ وہ سب بندروں کی صورت میں مسخ ہو گئے ہیں۔ اب لوگ ان مجرموں کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئے تو وہ بندر اپنے رشتے داروں کو پہچانتے تھے اور ان کے پاس آ کر ان کے کپڑوں کو سونگتے تھے اور زار و زار روتے تھے، مگر لوگ ان بندر بن جانے والوں کو نہیں پہچانتے تھے۔ ان بندر بن جانے والوں کی تعداد 12,000 تھی۔ یہ سب 3 دن تک زندہ رہے اور اس درمیان میں کچھ بھی کھا پی نہ سکے، بلکہ یوں ہی بھوکے پیاسے سب کے سب ہلاک ہو گئے۔ شکار سے منع کرنے والا گروہ ہلاکت سے سلامت رہا۔ سورہ بقرہ رکوع 8 میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتے ہیں، اور بے شک تم ان لوگوں کو جانتے ہو جو تم میں سے سنیچر کے بارے میں حد سے بڑھ گئے تھے، تو ہم نے کہہ دیا کہ تم لوگ دھتکارے ہوئے بندر ہو جاؤ۔ اس واقعہ سے سبق ملتا ہے کہ شیطانی حیلہ بازیوں میں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانیوں کا انجام کتنا برا اور کس قدر خطرناک ہوتا ہے، اور خدا کے نبی جن بد نصیبوں پر لعنت فرما دیں وہ کیسے ہولناک عذاب الہی میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھی راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔